الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور باعظمت مہینہ عنایت فرمایا اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کیا، جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیا، جنہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت اور باعظمت مہینے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیا اور ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام کیا۔ آج ان کے لیے مبارکبادی کا دن ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ آج کے دن ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آج ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو کہ میرے وہ بندے ہیں کہ جب میں نے ان کی پیدائش کا ارادہ کیا تھا تو تم نے ارسال کیا تھا اور تم نے یہ کہا تھا کہ اے رب کائنات، ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تحمید کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تقدیس کے لیے کافی ہیں، اے رب کائنات ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق کو کیوں آپ بنانا چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر جا کر کے فساد برپا کریں گے، جو دنیا کے اندر جا کر کے ایک دوسرے کے حقوق کو ماریں گے اور آپس میں خوریزی کریں گے، اور جو دنیا کے اندر جا کر کے ایک دوسرے کے گلے کو کاٹیں گے، ایسی مخلوق کو اے رب کائنات آپ نہ بنائیے۔ لیکن آج کے دن جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پورے مہینے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے یا مسجدوں کے اندر جا کر کے عبادات کا اہتمام کر کے اپنے گھر سے آج وہ بندہ نکلتا ہے اور عیدگاہ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جب بندہ عیدگاہ کی طرف آتا ہے تو رب کائنات فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم نے ان کی پیدائش پر اشکال کیا تھا، لیکن دیکھو میرے وہ بندے ہیں کہ پورے مہینے میرے کہنے کے مطابق انہوں نے اپنے گزار دیے اور پورے مہینے عبادات کا انہوں نے اہتمام کیا، پورے مہینے کے اندر انہوں نے نماز روزے کا پورا اہتمام کیا اور رمضان المبارک کی قدر کیا، اور قدر کرنے کے بعد آج یہ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے فرشتوں، تم یہ بتاؤ کہ ایسے مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جو اپنی مزدوری متعینہ وقت پہ اور اپنی مزدوری کو مکمل کر دے اور بہترین انداز میں اپنی مزدوری کو کرے۔ تو فرشتے یہ ارشاد فرماتے ہیں
बार इलाहा, ऐसे मजदूर की मजदूरी तो ये होती है कि उसको फौरन उसकी मजदूरी दे दी जाए, और पसीना सूखने से पहले शरीयत के अंदर मजदूरी देने के लिए कहा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से ये कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहना इन मेरे बंदों के ऊपर कि जब ये अपने घर से निकल रहे हैं, पूरे महीने इन्होंने रोजों का एहतमाम किया, इबादत का एहतमाम किया, और आज जब वो अपने घर से निकल रहे हैं तो मेरी किबरियाई को बयान कर रहे हैं, मेरी बड़ाई को बयान कर रहे हैं, मेरी अजमत को बयान कर रहे हैं, और अपनी जबान से कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदाएं ये बुलंद करते हुए गलियों और कूचों से निकल रहे हैं। ऐ फरिश्तों, तुम आज के दिन गवाह रहना कि जब ये ईदगाह पहुंचेंगे और ईद की नमाज को अदा करेंगे और मेरी तरफ हाथ उठा करके ये अपने रब से माफी मांगेंगे गुनाहों की, मासियतों की, तो फरिश्तों तुम गवाह रहना कि मैं इनके हाथ में जन्नत का और मग़फ़िरत का परवाना दे चुका होऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे और आपके लिए बड़ी ही खुशनसीबी का दिन है। और आज का दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि आज का दिन यौमुल जायज़ा है। हदीस पाक के अंदर ये आता है कि आज जायज़ा लेने का दिन है कि हमने रमज़ान की कितनी कदर किया, हमने रमज़ान के रोज़ों का एहतिमाम किया या नहीं किया, हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर बगैर किसी शरई उज़्र के हमने रोज़े को छोड़ा या रोज़े को रखा, और इबादत का जो हक बनता था अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत का, उस इबादत को हमने अदा किया या नहीं किया, इसके जायजा लेने का दिन है और मुहासबा करने का दिन है और फिक्रमंद होने का दिन है कि अगर हमने और आपने रमजान की नाकदरी किया, हमने और आपने रमजानुल मुबारक की कदर नहीं किया, हमने और आपने रमजानुल मुबारक जो अल्लाह का मेहमान है उस मेहमान को हम और आप रूला करके अगर भेजें और उसके नाशुक्रे बने रहे, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज मुहासबा करो और हिसाब करो कि अगर हमने नाकदरी किया है रमजानुल मुबारक के महीने की, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर बंदा ये तय करे और अपने दिमाग में इस चीज को बैठाए कि अगरचे हमने इस साल का रमजानुल मुबारक ऐसा गुजरा कि हम रोजों का एहतिमाम नहीं कर सके, तरावीह का एहतिमाम नहीं कर सके, और साथ साथ हमने रमजानुल मुबारक की कदर करने में अपनी कोताहियां की, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जायजा लो और जायजा लेकर के ये तय करो कि आइंदा अगर अल्लाह ने हमको रमजानुल मुबारक का महीना इनायत फरमाया और मेरी जिंदगी को इतना वसी फरमाया और मेरी जिंदगी को इतनी दराज फरमाया, तो इंशाअल्लाह आइंदा हम रमजानुल मुबारक की कदर करेंगे और पूरी तरीके से कदर करेंगे और इस तरीके से कदर करेंगे जैसा कि रमजानुल मुबारक के कदर करने का हक बनता है। हर इंसान इस चीज को तय करे और अपने दिल के अंदर बैठाए। और आज के दिन जब ये कौम अपने घर से निकलती है और सफेद कपड़ों के अंदर मलबूस होकर के अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए जब अपने घरों से निकलते हैं, तो देखने वाली कौमें इस कौम पर रश्क करती है और ये कहती है कि कैसी कौम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इसके रब ने इसको किस तरीके की खुशी का दिन अता किया है, रमजान का महीना अता किया था, उसमें मग़फ़िरत का वादा किया था। रमजान के हशरों के बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि तीनों हशरों के बारे में फरमाते हैं कि पहला हशरा ये रहमत का है, इसमें रहमत को लूटने की कोशिश करो, और दूसरा हशरा ये मग़फ़िरत का हशरा है, और तीसरा हशरा ये जहन्नम से खलासी और छुटकारे का हशरा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज के दिन बंदा रमजानुल मुबारक के महीने की कदर करने के बाद ईदगाह के अंदर तशरीफ ले आता है, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंद रब्बिही, फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन इंद लिकाई रब्बिही, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदारों को अल्लाह दो तरीके की खुशियां अता करता है। एक खुशी तो वो अता करता है कि जब रोजेदार रोजा खोलने के लिए जाता है और अफ्तार करने के लिए जाता है, तो जब 1 मिनट और 2 मिनट का वक्फा बचता है तो पता चलता है कि बंदा कितना मुत्तकी है
اور کتنا پرہیزگار ہے کہ ساری چیزیں حلال موجود ہیں جو سال بھر ہمارے اور آپ کے لیے حلال تھی اور کھانا جائز تھا، لیکن اللہ کا ڈر دل کے اندر اس طریقے سے پیدا ہوا کہ بندہ اس کو کھانے سے اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک کہ مؤذن اذان کی آواز نہیں دیتا، اور جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو حکم نہیں دیتا کہ آپ آج کے دن افطار کرو، اور اس وقت روزے دار کو ایک طریقے کی خوشی میسر ہوتی ہے۔ یہ ایک خوشی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ اور دوسری خوشی روزے داروں کو کب ملے گی؟ دوسری خوشی کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری خوشی اس روزے دار کو تب حاصل ہوگی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور اللہ رب العزت عدالت کی کرسی پر ہوگا اور فرشتوں کو یہ حکم فرمائے گا کہ جو لوگ روزے دار تھے میرے لیے انہوں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ان کو میری طرف سے اجر دیا جائے، اور ایسا اجر دیا جائے کہ جنت کے جو معتبر جنت کا جو عظیم دروازہ ہے اس دروازے سے یعنی باب الریان سے روزے داروں کو داخل کرو۔ یاد رکھو مسلمانوں، جنت کے اور دروازے ہیں لیکن جو روزے دار ہوگا اس کا داخلہ باب الریان سے ہوگا، اس کے علاوہ کے لوگوں کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہوگا۔ اور روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، اور دوسری روایت کے اندر وانا اجزی بہ بھی موجود ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن جب بندہ یہاں آئے گا تو میرے لیے اس نے روزہ رکھا تھا، اللہ کہتا ہے الصوم لی، میرے لیے اس بندے نے روزہ رکھا تھا اور میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا تھا، میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس بندے نے روزہ رکھا تھا، تو آج کے دن میں اس کو بدلہ اپنی شایان شان عطا کروں گا اور اس کو باب الریان سے داخل کروں گا، ایسے دروازے سے داخل کروں گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور وہاں سے جانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے قدر نہیں کیا، اس شخص کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ رب العزت اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کہ جس نے میری عبادت کیا اور جس نے میری رضا کے لیے اور میری خوشنودی کے لیے پورے مہینے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا اور جس نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے پورے مہینے عبادات کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد آج آ کر کے یہ میرے بندے عیدگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مغفرت کا پروانہ مل جائے، اور جس نے رمضان کی ناقدری کیا اس کے بارے میں آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اس شخص کو عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص عیدگاہ سے دور چلا جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جمہوری نظام ہے، یہ سیکولر نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں ہم آپ کو کسی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ آؤ، آپ کا حق ہے آپ آؤ، لیکن آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ حدیث آپ کی بتلاتی ہے کہ اس شخص کے لیے عیدگاہ نہیں ہے جس نے رمضان کی ناقدری کیا اور رمضان کا ناشکرہ بنا رہا، رمضان کے اندر عبادات کا اہتمام نہیں کیا، اس شخص کے لیے عیدگاہ کے اندر کوئی جگہ نہیں باقی رہتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آقا دو جہاں کے ساتھ سارے صحابہ موجود تھے، صحابہ کی موجودگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور خطبہ پیش کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب منبر پر آپ نے ایک قدم رکھا، پہلے منبر پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور دوسرے منبر پر جب آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور تیسرے زینے پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام پھڑک اٹھے اور کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت کے خلاف یہ بات تھی، آج آپ جس زینے پر چڑھ رہے تھے اور جس زینے پر اپنا قدم مبارک رکھ رہے تھے تو آپ آمین کہہ رہے تھے، آخر کیا ماجرا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو جناب نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے بد دعا کیا تھا ان لوگوں کے لیے. 3 ایسے شخص ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کیا تھا. اور صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین اس دنیا کے اندر زندہ ہیں اور انہوں نے ان کی ناقدری کیا اور ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کیا اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کیا جس کے ذریعے سے ان کو جنت کا پروانہ ملتا. اس کام کو انہوں نے نہیں کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہوں اور وہ ان کی ناقدری کرے اور ان کی خدمت کا اہتمام نہ کرے، جنت کا پروانہ لینے کی کوشش نہ کرے. اس شخص کے لیے جب انہوں نے یہ بد دعا کیا تو آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور دوسرے زینے پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے یہ کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور نامی اس میں گرامی آپ کا آئے اور وہ شخص کسی بھی طریقے سے درود بھیجنے کی کوشش نہ کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے اس پر آمین کہا. اور تیسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تیسرے زینے پر اپنا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے نبی اس کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور مقدس مہینہ پایا. اس مہینے کے اندر اس نے رمضان کی ناقدری کیا اور رمضان کی ناشکری کیا اور اللہ کے عظیم مہمان کی اس نے قدر نہیں کیا اور اس کا اکرام نہیں کیا. اس شخص کے لیے ہلاکت ہو اور بربادی ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور پا کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور اللہ کی رحمت کو وہ نہ پا سکے. اس شخص کے لیے ہلاکت ہو اور بربادی ہو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بتاؤ اور غور کرو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ بیان فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے تو ہر انسان آپ پر درود بھیجنے کی کوشش کرے، ہر طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور درود کا کوئی بھی صیغہ ادا کر دینے سے درود آپ پر پہنچ جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو مغفرت نہ کروا سکے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے. تو آج ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں. آج کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الجائزہ کا دن بیان فرمایا ہے. آج کے دن ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر کے یہ سوچیں کہ اگر ہم نے رمضان کی ناقدری کیا تھا اور اگر ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کیا تھا اور رمضان المبارک کے مہینے کا ہم نے عبادات کے کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے دن ہم اور آپ یہ طے کریں کہ اگر اللہ نے ہم کو زندگی دیا اور آئندہ رمضان ملا تو ہر طریقے سے ہم اس کی قدر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ کرنی تھی کہ آج کا دن یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ خوشی کے اندر سارے لوگوں کو شریک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے خوشی ہے بلکہ خوشی ہر انسان کے لیے خوشی ہونی چاہیے اور اپنی خوشی کے اندر ہم اور آپ لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، کون ہندو بھائی ہے یہ ہم نہ دیکھیں اور کون سکھ بھائی ہے یہ ہم نہ دیکھیں. سارے لوگوں کو اپنی اس خوشی کے اندر شریک کرنے کی کوشش کریں اور جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے اور ہم سے اور آپ سے یہ ہو سکے ہم ان کو خوشیاں بانٹتے رہیں اور خوشیاں ہم اور آپ جب ان کو بانٹتے رہیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ساری قومیں ہمارے اور آپ کے اوپر رشک کریں گی. ہمارے اور آپ کے لیے ساری قوموں کے دل کے اندر جگہ بنی رہے گی اور ہم اور آپ اپنے آبا و اجداد کی اس تاریخ کو یاد کریں
کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے جمہوریت پسند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے ہندو اور مسلم کی ایکتا کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس ملک کی آزادی وطن کے لیے جہاد کیا تھا اور انہوں نے لڑائی لڑی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت کون سکھ ہے اور کون عیسائی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں. انہوں نے یہ اس طریقے کا کام نہیں کیا کہ لوگوں کو بانٹنے کا کام کیا ہو. تو آج ہم عید الفطر کے دن آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ساری قومیں بستی ہیں اور اس ملک کی یہی خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کو مسلمانوں تمہیں برقرار رکھنا ہے. اس لیے کہ تمہارے آبا و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. تمہارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے لڑائیاں لڑی تھی. تمہارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. اس ملک کو تم سے زیادہ کسی اس ملک کے اوپر اس ملک کے اندر تم سے زیادہ کوئی حقدار, جیسے تم حقدار ہو اسی طریقے سے ساری قومیں حقدار ہیں اور محبت تمہارے دل کے اندر اس ملک کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے اندر صرف ہم رہیں گے, بلکہ یہ کہا کہ جمہوریت پسند لوگ رہیں گے. اور جب ہندوستان کا بٹوارا ہو رہا تھا تو ہمارے اکابرین اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں تم دوسرے ملک میں نہ جاؤ, اے لوگوں تم غیر منقسم ہندوستان کے اندر نہ جاؤ, اے لوگوں تمہارے آبا و اجداد کی قبریں یہاں موجود ہیں, اے لوگوں تمہاری مسجدیں یہاں موجود ہیں, اے لوگوں تمہاری عبادت گاہیں یہاں موجود ہیں. تمہاری ان عبادت گاہوں کا کیا ہوگا, تمہاری ان مسجدوں کا کیا ہوگا, تمہارے آبا و اجداد کی قبریں جو یہاں موجود ہیں ان کا کیا ہوگا. تم اس ملک کو چھوڑ کر کے اگر جا رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا وہاں جانا کوئی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے تم اس ملک کے اندر رہو اور اس ملک کے جمہوریت کو برقرار رکھو اور اس ملک کے اندر ہندو مسلم کی ایکتا کو برقرار رکھو اور اس ملک کے اندر ساری قوموں کو اپنے ساتھ لے کر کے اس ملک کے اندر چپے چپے میں جاؤ اور جا کر کے انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے جو ہو سکے وہ کوشش کرو. یہ ہمارے اکابرین نے ہم کو اور آپ کو سبق دیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج ہم اس تاریخ سے ناآشنا ہو گئے ہیں. آج ہم اور آپ نہ اس تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں, نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کی علماء کی گردنوں کو لٹکایا گیا تھا اور وہاں جا کر کے آپ دیکھتے اس وقت تو پتا چلتا کہ سارے علماء اس طریقے سے موجود تھے کہ وہاں ان لوگوں کی گردنوں کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے اور ان کے ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا تھا اور ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے تھے اور اس طریقے کا ان کا حال ہو جاتا تھا. ہمارے اکابرین کو اسی جامع مسجد کے صحن کے اندر انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور 80 علماء کو ایک ایک دن میں پھانسی دی جاتی تھی. 100 علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے ان کو دریائے راوی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. علماء کو توپوں کے اوپر رکھ کر کے ان کو داغ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی بدن کے پرخچے اڑ جاتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے مسلمانوں. اس تاریخ کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اس تاریخ کو ہم اور آپ اپنے آپ میں یاد کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آنے والی نسل کو ان تاریخوں کو بتانے کی کوشش کریں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کیا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو ہر طریقے سے سونے کی چڑیا بنانے کے لیے ہر ممکن انہوں نے کوشش کیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم اور آپ ان تاریخوں کو بھلانے کی بھی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ اگر ہم ان تاریخوں کو بھلائیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے اور آپ کے لیے یہ حال ہوگا کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ جو قوم اپنے ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم بحیثیت قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے. اس لیے آپ اپنی تاریخ کو یاد کرو, اپنی تاریخ کو زندہ کرنے کی کوشش کرو اور یہ تم کہو
کہ ہم ظالم کے خلاف جیسے کل کھڑے تھے ویسے آج کھڑے ہیں. ظالم ہمارے سامنے جیسے اس وقت نہیں ٹک سکتا تھا آج بھی اسی طریقے سے نہیں ٹک سکتا. ہمارے اندر وہی خون ہے اور وہی جذبہ ہے. اگر ہمارے ملک کے اوپر ذرہ برابر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم اس ملک کے لیے اگر کل قربانی دے سکتے تھے تو آج بھی ہم اس ملک کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. ہمارے اندر وہی خون اور وہی جذبہ موجود ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک بات مجھے یہ کہنی تھی کہ آپ اور ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور یہ کوشش کریں کہ جذبات کے اندر کوئی غلط فیصلہ نہ لیں اور یہ کوشش کریں کہ امن اور شانتی پورے ملک کے اندر برقرار رہے اور یہ کوشش کریں کہ ہر طریقے سے امن اس ملک کے اندر باقی رہے اور یہ کوشش کریں کہ ساری قومیں ہمارے اور آپ کے ساتھ جڑی رہیں. چاہے وہ ہندو بھائی ہو, سکھ بھائی ہو, عیسائی بھائی ہو, ساری قوموں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے اس ملک سے ہم اور آپ ایک پیغام دیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ ہندوستان کا یہ حال ہے کہ ساری قومیں اس دنیا کے اندر ایک ساتھ رہتی ہیں اور ایک ساتھ رہ کر کے وہ آگے بڑھنے کا کام کرتی ہیں. ایک ساتھ رہ کر کے ساری قومیں ہمارے اور آپ کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ نعمت ہے. اس نعمت کو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی چھوڑنے کی کوشش نہ کرو. تو آج کے دن کا ایک اہم پیغام تو یہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے یا رمضان المبارک کی قدر نہیں کر سکے, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں کر سکے یا کسی اور بنا پر نہیں کر سکے, بیماری کی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا, تو آج ہم یہ طے کر لیں. پہلے نمبر پر میں نے یہ کہا کہ آج کے دن ہم یہ طے کر لیں کہ آئندہ اگر اللہ نے ہم کو رمضان المبارک کی تاریخ دیا تو ہم ہر طریقے سے اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں. یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور دوسری چیز یہ کہا کہ آج کے دن ہم اور آپ جائزہ لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں نے نقل کیا کہ جائزہ لے کر کے یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے کوتاہیاں کیا ہے اس کوتاہیوں کو ہم دور کریں گے اور اس عیدگاہ کے اندر آ کر کے ہم ہر طریقے سے دعا کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کریں گے. آج ہم اور آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ اس عیدگاہ کے امام حضرت مولانا عبدالرب صاحب رحمت اللہ علیہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں اور جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں. ابھی ہم آپ کے سامنے سارے ناموں کو تو نہیں پیش کر سکتے لیکن کچھ نام پیش کریں گے اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے لوگوں نے درخواست کیا ہے کہ حاجی محمد امین صاحب, مولانا محمد اعظم صاحب, فیاض احمد صاحب, حاجی عبدالخالق صاحب, اہلیہ حاجی عبدالحق صاحب, والدہ عبدالسلام صاحب اور اسی طریقے سے طبیعت کی ناسازگی کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے. ان تمام مرحومین کے لیے پہلے نمبر پر ہم دعا کریں اور جن کا نام چھوٹ گیا ہو ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. اور جتنے لوگ اس عیدگاہ کے اندر شریک ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے, ان کی لغزشات کو معاف فرمائے اور قبر کے اندر کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. اور جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے درخواست کیا ہو ان کی تمام جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے. اور کچھ لوگوں کی طبیعت خراب چل رہی ہے جیسے حافظ محمد اختر صاحب, مدثر بھائی, ان دونوں حضرات کی طبیعت زیادہ خراب ہے, ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں. اور جو اور مریض ہے جن کا نام ہمارے پاس نہیں آ سکا آپ لوگ ان کے نام کو جانتے ہو ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور جلد از جلد ان کو شفا یاب فرمائے. ان تمام لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے دعا کی درخواست کیا ہے. آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ پورے 11 مہینے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اگر عبادات کی توفیق اللہ نہیں دے گا تو ہماری اور آپ کی یہ طاقت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم عبادات کر لے جائیں. اس لیے اپنے لیے خاص طور سے یہ دعا کریں کہ ہم کو اور آپ کو اللہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. سامعین حضرات, آج کا یہ پروگرام افسر ساؤنڈ دوستپور کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے.